دوسرے دن مامی انمتا کے ساتھ چلی آئیں۔ منگنی میں صرف 3 دن تھے اور وہ ہمیں شاپنگ کروانا چاہ رہی تھی۔ سبت تو اس وقت کالج میں تھی اور میرا بھی جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر پھر میں نے سوچا میں نہیں جاؤں گی تو مامی اپنی پسند کا کوئی سستا بدرنگ اور ہلکے سے کپڑے کا سوٹ لے آئیں گی اور احسان جو ہوگا وہ الگ۔ اسی لیے میں نے اپنی تمام تر سستی اتار پھینکتے ہوئے اسی وقت ان کے ساتھ بازار کا رخ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا 3-4 ہزار سے کم کسی سوٹ پر نہیں ٹھہروں گی۔ نت نئے خوبصورت اور قیمتی ملبوسات میری کمزوری تھے۔ ابو کی طرف سے ملنے والا ماہانہ جیب خرچ بھی میں اسی پر لٹاتی تھی، اور اب تو مال بھی مفت کا تھا، مامی کے پلے سے جا رہا تھا تو دل بے رحم کیوں نہ ہوتا۔ شاپنگ ہم نے بہت جلدی کر لی تھی، بس جوتوں کی خریداری میں ذرا وقت لگا۔ ہم 2 گھنٹوں کے اندر ہی گھر پر تھے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے جس چہل پہل کا احساس ہوا وہ مجھے بے حال کرنے کے لیے کافی تھا۔ مامی نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور شاپرز مجھے پکڑا کر ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئیں۔ آؤ انمتا، میں مرے لہجے میں اس سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور شاپرز ایک طرف پھینک کر بیڈ پر گری تھی۔ یہ مہمان کون ہے؟ انمتا بیڈ پر میرے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، میں تو سیدھی یہاں آ گئی ہوں، اور صبح امی نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا کسی کے آنے کا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیر دبائے، اونچی ہیل کے سینڈل کی وجہ سے کافی تکلیف دے رہے تھے۔ تو تم جا کر دیکھ لیتی؟ اس نے بھی اپنے سینڈل اتارے۔ نہیں، خاندان کا تو کوئی نہیں ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ میں نے آوازیں سن کر اندازہ لگا لیا تھا۔ اسی وقت صبا بھی واش روم سے نکل آئی۔ ارے تم لوگ آ گئے؟ کیا شاپنگ کی تم لوگوں نے؟ وہ جوش سے آ کر کہتے شاپرز کھولنے لگی۔ صبا نہ دیدی، میں غصے سے کھول گئی۔ پہلے بتاؤ یہ مہمان کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ صفیہ آنٹی ہیں، اپنی ساس اور بیٹی کے ساتھ آئی ہیں۔ تم گئی نہیں انہیں سلام کرنے؟ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تھکن سے میرا حال برا تھا، اور ابھی مزید متوقع تکن کا سوچ کر ہی میرا جسم ٹوٹنے لگا۔ یہ لوگ فون کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ مجھے تو ان کزن صاحبہ پر غصہ آیا۔ ہمارے ان سے نزدیکی روابط نہیں تھے، بس کبھی کبھار کا آنا جانا ہوتا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں صرف تولیے سے منہ پہنچ کر ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں خود پر پرفیوم تو اسپرے کر ہی دیتی، مگر اس وقت میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور تو اور میں نے اپنے سبز رنگ کے لباس پر دوپٹہ بھی صبا کے کالج یونیفارم کا اوڑھ لیا تھا۔ صفیہ آنٹی اور ان کی بارو دادی جیسی ساس نے مجھے کافی لگاوٹ سے اپنے ساتھ لپٹایا تھا، اور مجھے ان کے وجود سے پھوٹتی خوشبو نے یکایک پچھتانے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں نے پرفیوم کیوں نہیں لگایا۔ کچھ دیر ان کی بیٹی فاریہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے امی کی آنکھوں کے اشارے بھانپتے ہی باہر آنا مناسب سمجھا۔ کیا بنانا ہے اب؟ ان کے باہر آتے ہی میں نے جل کر دریافت کیا تھا۔ زیادہ کچھ من بنانا، بریانی کا مسالہ میں بنا چکی ہوں، چاول بھی ابالنے کو رکھ دیے ہیں، تم بس ہانڈی چڑھا دو، باقی میں آفاق کو بیچ کر بازار سے منگوا لوں گی۔ اب ہر چیز بازار سے آئے یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا۔ میرے چہرے پر چائی تھکن دیکھ کر ان کا دل پسیج کیا، اسی لیے نرمی سے اپنی مجبوری سمجھائی۔ میں صبح سے کہہ دیتی ہوں آ کر تمہاری مدد کر دے۔ مامی تو کچھ ہی دیر میں تکن کا بہانہ کر کے گھر چلی گئی تھی۔ انمتا کو میں نے کھانے پر روک لیا، اس کے لیے کولڈ ڈرنک بھجوا کر میں نے کچن میں کام شروع کر دیا۔ میں کچھ مدد کروں نیلی؟ انمتا ٹرے میں خالی گلاس رکھے باہر آئی تو مجھے دیکھ کر مدد کی آفر کر دی۔ ارے نہیں، زیادہ کچھ نہیں کرنا، میں کر لوں گی، میں مسکرائی۔ انمتا اچھی لڑکی تھی، اب مجھے خود بھی دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر میرے نانا کرنے کے باوجود اسی نے بریانی کی تہہ لگائیں، کباب تلے، رائتا اور سلاد بھی بنا ڈالا، اور صبح بے فکری سے اندر بیٹھی فائیے کے ساتھ گپے لڑا رہی تھی۔ بے شرمی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ہمارے گھر روٹیاں کبھی بازار سے نہیں آئی تھی، اور اس وقت میں روٹیاں ہی بنا رہی تھی کہ تبھی آفاق بھی آ گیا۔ کچھ دیر میں مہمانوں کے لیے کھانا لگانے کے بعد میں نے انمتا سے کہا تو اس نے منع کر دیا۔ مجھ سے اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں کھایا جاتا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بھی نہیں کھایا جاتا، ہم بعد میں کھا لیں گے، میں نے اس کی تائید کی۔ یہ اور بات کہ ہمارا لنچ پھر کافی لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ مہمانوں کے جانے تک مجھے ایک پل کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور جس وقت وہ جا رہے تھے میں انمتا کے ساتھ باہر ہی کڑی تھی۔ صفیہ آنٹی نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے لگایا اور میرے ہاتھ میں کئی کڑکڑاتے نوٹ رکھ دیے۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ آنٹی یہ، میں نے انہیں پیسے واپس کرنے چاہے۔ ارے رکھ لو، اس کے لیے نہ نہیں کرتے۔ وہ ہنسی تھی اور امی سے مخاطب ہوئی،
فاخرہ، آپ بھائی صاحب سے جلد ہی بات کر کے ہمیں جواب دے دیجیے گا، مگر یاد رکھیے ہم کوئی انکار نہیں سنیں گے۔ ان کے لہجے میں مان بھری دھونس تھی۔ مجھے اپنا چہرہ پھیکا پڑتا محسوس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے میں سرحد سے اندر چلی آئی تھی۔ نیلی، کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ وہ بیچاری کب سے بھوکی بیٹھی ہے، اسے کھانے پر روک ہی لیا تھا تو کم سے کم وقت پر کھلا تو دیتی۔ مجھے اپنی پشت پر امی کی آواز سنائی دی تھی تو میں اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے تک مجھے جتنی بھوک لگ رہی تھی اب کھانے کا سوچ کر ہی میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مگر انمتا نے بھی تو کھانا نہیں کھایا تھا، اور میں اتنی بد اخلاق تو تھی نہیں کہ اسے کھانے پر روکنے کے بعد اس کا ساتھ بھی نہ دیتی۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ آفاق بھی موجود تھا اور ایک کرسی سنبھالے بریانی کے مزے لے رہا تھا۔ نیلی، یہ مہمان کون تھے؟ آفاق کا انداز چھڑنے والا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی، اسی لیے اسے گھورنے لگی۔ تم جانتے ہو یہ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آئے کیوں تھے؟ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہ بکواس کر سکو؟ میرے لیے عزت کرنا مشکل ہونے لگا۔ نہیں، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ بریانی کھا سکوں۔ وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ تو اب تم بتاؤ گی کہ… چپ رہو، آگے کچھ نہیں کہو گے تم، سمجھے؟ میں نے آفا کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتا، مگر میں حیران ضرور ہوں، کیا ان کی نظر کمزور تھی یا وہ کسی مینٹل ہاسپٹل سے سیدھا یہیں آ رہے تھے؟ مصنوعی حیرانی سے کہتے ہوئے وہ مجھے جلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ انمتا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر میں اس وقت ناگواری یا برہمی کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے سن ہوتے دل و دماغ کے ساتھ اس کی بات بھی انسنی کر دی، اور وہ جو میری جانب سے کسی تلخ اور تیکھے جواب کو منتظر تھا، حیران سا مجھے دیکھتا رہ گیا۔